اب میں درخواست کرتا ہوں ملک کے بہت ہی معتبر صاحب قلم، اپنے علمی اور تحقیقی کاموں کے اعتبار سے ممتاز مقام کی حامل شخصیت حضرت مولانا نور الحسن راشد کاندھلوی صاحب دامت برکاتہم سے حضرت تشریف لائیں اور اپنے مقالے کا اختصار پیش فرمائیں۔ نحمدہ صلی علی رسول الکریم، اما بعد، سب سے پہلے تو میں حضرات اکابرین جمعیت علماء ہند کی خدمت میں نذرائے سلام پیش کرتا ہوں، اور اگرچہ میں ایک بہت چھوٹا معمولی طالب علم ہوں، لیکن اس کے لیے مبارکباد بھی دیتا ہوں کہ اس کے ذریعے سے نہ صرف جمعیت علماء ہند بلکہ اس ملک کے علمی طبقے کی ایک بہت بڑی شاخ کا تذکرہ زندہ ہو جائے گا، اور ہمیں سب کو، پوری ملت اسلامیہ کو آج بھی اور آئندہ بھی ان کے بارے میں بہت کچھ جاننے سمجھنے کی اور اس کے ذریعے سے اپنی راہ عمل متعین کرنے کی اور اس سے سبق حاصل کرنے کا موقع ملے گا۔ میرے سپرد عنوان کیا گیا تھا حضرت مولانا محمد میاں صاحب اور ان کی کتاب علماء ہند کا شاندار ماضی۔ میں چند ایک مقالہ لکھا تھا، لیکن چونکہ مولانا نے پہلے ہی پابند کر دیا اختصار کا، اس لیے میں عرض کرتا ہوں۔ نحمدہ صلی علی رسول الکریم، وہ دور ابھی بہت دور نہیں گیا جب ہماری صفیں ایسے علماء، اہل کمال، اہل نظر اور اہل قلم سے آراستہ تھیں کہ ان میں سے ہر ایک جید صاحب نظر عالم، کامیاب استاد و مدرس، بہترین مقرر و واعظ، اعلیٰ درجے کا منتظم، فعال و سرگرم، روشن دماغ، بیدار مغز اور سراپا جہد و عمل نظر آتا اور رہتا تھا۔ ایسے اصحاب و کمال اور ارباب فضل و افضال بھی بہت تھے کہ جو اگر مسجد درس پر بیٹھیں تو اس کو کمالات سے آراستہ کر دیں، وعد و تقریر میں آئیں تو معلومات اور فصاحت و بلاغت کے دریا روا کر دیں، اور کسی جماعت و تنظیم سے وابستہ ہوں تو ان میں ادنا کارکنوں کی اطاعت گزاری اور اعلیٰ ترین منتظمین کی لیاقت و صلاحیت کا مظاہرہ ہو، اور اگر تصنیف و تعریف کی دنیا میں وارد ہوں تو اس کو گوناگون مضامین اور متنوع عنوانات سے اس طرح لبریز کر دیتے تھے کہ لوگوں کی محبت و توجہ کا محور بن جاتے تھے، اور ان سب کے باوجود ویسی ہی سادگی، ویسی ہی بے نفسی، اور اس طرح خود کو کچھ نہ سمجھنا، اور کسی سے بھی کسی اجر اور دنیا کے نفع کی طلب تو دور کی بات ہے، اس کی امید بھی نہیں رکھتے تھے۔ مولانا محمد میاں صاحب، سید محمد میاں صاحب دیوبندی بھی اسی قافلہ اخلاص و عمل کے ایک فرد اور اسی راہ جہد و اتقاء کے ایک مسافر تھے۔ مولانا سید محمد میاں صاحب کا، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، دیوبند آبائی وطن تھا، اور دیوبند میں سادات رضویہ کا ایک بڑا معتبر اور قدیم خاندان جہانگیر کے دور میں آیا تھا، اور اس خاندان کی شاخیں ہندوستان میں مختلف مقامات پر، خیر آباد میں، امروہہ میں، دلی میں، دیوبند میں اور کئی جگہ ہیں۔ انہی میں سے ایک بزرگ سید ابراہیم صاحب دیوبند تشریف لائے، اور جہانگیر نے ان کا بڑا اکرام کیا اور دیوبند میں ان کے لیے خانقاہ بنوائی، ان کو اراضی دیں، ان کا مدرسہ بنایا۔ ان کی اولاد میں ایک مولانا سید محمد میاں صاحب تھے۔ اسی خاندان میں سے دیوبند کے بانیان کرام میں سے سر فہرست حضرت مولانا حاجی عابد حسین، حاجی سید محمد انور، دارالعلوم کے محتمم حاجی فضل حق، اور آخر میں مولانا محمد میاں صاحب تھے۔ مولانا محمد میاں صاحب دو بھائی تھے، محمد میاں اور احمد میاں۔ ان کا شجرہ سید ابراہیم سے ملتا ہے، اور سید ابراہیم کا شجرہ 32 واسطوں سے حضرت علی کرم اللہ وجہ سے جا ملتا ہے۔ مولانا محمد میاں صاحب 12 رجب 1321، 4 اکتوبر 1902 کو بلند شہر میں پیدا ہوئے۔ اس وقت مولانا کے والد محکمہ نہر کی ملازمت کی وجہ سے بلند شہر میں مقیم تھے۔ مولانا محمد میاں صاحب کا نام مظفر میاں ہے۔ مولانا نے مظفر نگر کے ایک حافظ صاحب سے قرآن کریم پڑھا،
فارسی تعلیم بلند شہر کے ایک گاؤں میں خلیل احمد نامی ایک صاحب سے حاصل کی۔ فارسی پڑھتے ہوئے سن 1331 میں دارالعلوم دیوبند کے درجہ فارسی میں داخل ہوئے اور پڑھتے پڑھتے ترقی کرتے کرتے 1343 میں حضرت علامہ انور شاہ کشمیری سے صحیح بخاری پڑھنے کی سعادت حاصل کی۔ اس کے بعد مولانا کئی جگہ ملازمت کی۔ سن 1344 شعبان میں کلکتے میں جمعیت علماء ہند کا 7واں اجلاس علامہ سید سلیمان ندوی کی صدارت میں ہوا تھا۔ وہاں سے واپسی پر حضرت علامہ انور شاہ کشمیری سے وہاں کے محتمین نے درخواست کی کہ مدرسہ حنفیہ، وہ مدرسہ اب بھی ہے، مدرسہ حنفیہ آرا کے لیے ایک ایسے اچھے استاد کی ضرورت ہے جو اچھی عربی بھی جانتے ہوں اور طلباء کو عربی کی مشق بھی کرا سکتے ہوں۔ اس کے لیے حضرت علامہ انور شاہ کشمیری نے مولانا کا انتخاب کیا اور دیوبند آ کر محتمیم صاحب سے فرمایا کہ وہاں سے فرمائش ہے، اس کے لیے مولوی محمد میاں سب سے اچھے رہیں گے۔ تو محتمیم صاحب اور ان کی فرمائش پر مولانا وہاں چلے گئے، لیکن مولانا محمد میاں صاحب نے اپنی آپ بیتی میں خود لکھا ہے کہ کبھی بھی میری وہاں طبیعت نہیں لگی۔ وہ 3.5 سال وہاں رہے۔ کیوں نہیں لگی؟ دیکھیے کیوں نہیں لگی۔ وجہ بتاتے ہیں کہ چونکہ وہ مدرسہ سرکار سے امداد لیتا تھا اور وہاں سرکاری امتحانات کے لیے تیاری بھی کرائی جاتی تھی، اس لیے مجھے وہاں رہنے کو جی نہیں چاہتا تھا۔ شوال 1347 میں مدرسہ شاہی مراد آباد میں استاد مقرر کیے گئے اور مولانا اس مدرسے سے وابستہ ہوئے اور 16 سال تک اس سے وابستہ رہے اور درجہ بدرجہ ترقی کرتے ہوئے مدرسے کے اعلیٰ مدرس، مفتی، منتظم، ممبر مجلس شورا اور عاملہ ہوئے۔ مولانا کی زیر درس کتابوں میں مدرسہ شاہی مراد آباد میں ہدایہ اور صحیح مسلم بہت ممتاز تھیں۔ مولانا نے مدرسہ شاہی مراد آباد کی توسیع، اس کے درجے اور علمی مقام کو بڑھانے کے لیے وسیع جدوجہد کی، جس کا اثر مدرسہ شاہی کی تاریخ اور ترقی پر اب تک نظر آتا ہے۔ مولانا محمد میاں صاحب مراد آباد کے زمانہ قیام میں سیاسی خدمات میں بھی مشغول رہتے تھے، جس کی وجہ سے رمضان 1361، اکتوبر 1942 سے ربیع الثانی اپریل 1944 تک الہ آباد اور بریلی کی جیل میں مولانا حفظ الرحمان صاحب کے ساتھ رہے۔ مولانا حفظ الرحمان صاحب نے اس ملاقات میں مولانا محمد میاں کی تنظیمی صلاحیت اور مجاہدانہ ذوق کو پہچان لیا تھا، اس لیے مولانا سے مدرسہ چھوڑ کر اپنے ساتھ دہلی چلنے کا اصرار کیا۔ مولانا نے اس کو منظور نہیں کیا۔ جب منظور نہیں کیا تو مولانا حفظ الرحمان صاحب 1945 میں شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی کو ساتھ لے کر مراد آباد آئے اور مدرسہ شاہی کے محتمم مولانا عبدالحق مدنی سے اصرار کر کے مولانا کو مدرسہ شاہی سے 6 مہینے کی رخصت دلا کر دلی لے گئے۔ مولانا محمد میاں صاحب درس اور تعلیم کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے، سیاسی خدمات انجام دیتے تھے، جمعیت علماء کے لیے کام کرتے تھے، لیکن چاہتے یہ تھے کہ مجھ کو اعلیٰ کتابیں پڑھانے کا موقع ملے۔ اس لیے 6 مہینے دلی میں قیام کے بعد پھر اپنی جگہ مدرسہ شاہی میں واپس آ گئے، لیکن ابھی اس پر کچھ زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ 1947 کا سانحہ پیش آ گیا، جس میں تمام مسلم آبادی اور دینی ادارے درہم برہم ہو گئے۔ اس وقت مولانا محمد میاں صاحب نے یہ بہت ہی مجاہدانہ اور دلیرانہ فیصلہ کیا کہ ان کو اس وقت دلی جا کر اجڑے ہوئے مسلمانوں کے لیے اور مولانا حفظ الرحمان صاحب کا ساتھ دے کر مسلمانوں کی حفاظت کی جدوجہد میں شامل ہونا چاہیے۔ اس لیے دلی آئے اور مستقل دہلی میں قیام کا ارادہ کر لیا۔ مولانا حفظ الرحمان صاحب جو مولانا محمد میاں کی محنت، جدوجہد اور تنظیمی صلاحیتوں کا خوب اندازہ کر چکے تھے اور تجربہ کر چکے تھے، چاہتے تھے کہ مولانا محمد میاں صاحب مولانا حفظ الرحمان صاحب کی جگہ سنبھال لیں، جمعیت علماء ہند کے سیکریٹری جنرل بن جائیں اور مولانا حفظ الرحمان صاحب کو اجازت مل جائے اور وہ آرام اور اپنا کام کریں۔ لیکن مولانا حفظ الرحمان صاحب
مولانا محمد میاں صاحب مولانا حفظ الرحمان کی زندگی تک اس کے لیے تیار نہیں ہوئے کہ کام بھی آپ ہی کریں گے، نام بھی آپ ہی کا رہے گا، مجھ سے جو خدمت ہوگی وہ میں کرتا رہوں گا۔ اس کے بعد مولانا کی مدرسہ امینیہ سے وابستگی ہوئی اور مدرسہ امینیہ سے مولانا نے تقریباً 20 سال پڑھایا، اور اب وہاں ہمارے دوست مولانا ذکاوت حسین صاحب نے مولانا سے حدیث شریف پڑھی اور جو کچھ پڑھا اس میں بھی اس کی ایک فہرست بنا لی ہے۔ مولانا کے تقریباً 150 طلباء کے نام اور شاگردوں کے محفوظ ہیں۔ مولانا کا فقہ و فتاوی میں بھی بہت بڑا عالی مقام ہے، اور ضرورت ہے کہ مولانا کے تمام فتاوی مرتب کر کے شائع کیے جائیں۔ مولانا محمد میاں صاحب کے متعلق جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ کلکتے کے اجلاس جمعیت سے وابستہ ہوئے اور تا حیات اس سے کام کرتے رہے، اور مولانا حفظ الرحمان صاحب کی وفات کے 1 سال بعد وہ جمعیت کے سیکریٹری جنرل بھی بنا دیے گئے تھے۔ جمعیت کے اجلاس امروہہ میں یہ بات طے ہوئی تھی کہ جمعیت کے جو ارکان کانگریس کا ممبر بننا چاہیں وہ بن سکتے ہیں، تو اس وقت سے مولانا محمد میاں صاحب کانگریس کے بھی ممبر بن گئے تھے، اور مولانا محمد میاں صاحب 4 مرتبہ گرفتار ہوئے، 1 مرتبہ 2 سال اور 3 مرتبہ کم وقت میں رہے۔ مولانا نے اس کی تفصیلات لکھی ہیں، لیکن میرے پاس ہدایت نامہ آ گیا ہے جلدی جگہ خالی کرنے کا، اس لیے وہ جو مولانا نے باتیں لکھی ہیں وہ سب کے سب سننے کی ہیں اور وہ سب کے سب عمل کرنے کی ہیں، کہ مولانا کے ساتھ جیل میں کیا حالات گزرے، کس طرح کی تکلیفیں برداشت کی، کیا کیا ہوا، وہ خود مولانا نے لکھی ہے اور وہ میں نے یہاں نقل کیا ہے۔ مولانا محمد میاں صاحب کا ایک بڑا کارنامہ یہ ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اس وقت ایک بہت اہم علمی سنجیدہ اور سیاسی رسالہ قائد کے نام سے مرادآباد سے جاری کیا۔ مولانا محمد میاں صاحب کا رسالہ تقریباً 1.5 سال چلا، اس کے جہاں تک مجھے معلوم ہے 18 شمارے شائع ہوئے۔ مولانا محمد میاں صاحب جیل میں اور جیل کے باہر بھی لکھنے پڑھنے کا کام مستقل کرتے رہتے تھے۔ میری معلومات کے مطابق مولانا کی تقریباً 100 تصانیف ہیں، جس میں 60 سے زیادہ چھپی ہیں۔ میں نے ان میں سے تقریباً 20 کتابوں کا اس میں تذکرہ کیا ہے، لیکن اب چونکہ وقت کم ہے اس لیے میں 1-2 باتوں کے بارے میں عرض کرنا چاہوں گا۔ ایک کتاب ان کی بہت اہم ہے، لیکن ہمارے ہاں میرے خیال سے اس کا تعارف بہت کم ہے، ہمارے لوگوں کو سب کو اس کو پڑھنا چاہیے۔ وہ حضرات عہد صحابہ کا عہد زرعی اور ان کی مثالی حکومتیں ہیں۔ یہ حضرت شاہ ولی اللہ کی مشہور عالم کتاب ازالۃ الخفا کا بہت ہی اعلیٰ تشریحی ترجمہ ہے، اور جس کو انہوں نے خاص انداز میں لکھا ہے اور اس کو پڑھنا چاہیے۔ مولانا نے جب جمعیت سے وابستہ ہوئے تو جمعیت کے مفاد کے لیے، جمعیت کے نظریات کی ترجمانی کے لیے، جمعیت پر ہوئے اعتراضات کے لیے بھی 8-10 کتابیں لکھے اور شائع کیے، اور وہ کتابیں تقریباً سب کے سب میرے پاس ہیں۔ اب میں آخر میں آتا ہوں، 2 باتوں کے بارے میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ مولانا کی ایک معروف کتاب ہے جسے ہم سب دیکھتے پڑھتے ہیں، تحریک شیخ الہند، لیکن یہ اصل مولانا کی کتاب نہیں ہے، بلکہ برٹش لائبریری میں لندن میں ہندوستان کے محکمہ خفیہ کی جو فائل ہے یہ اس کا ترجمہ ہے، جو رفیق عزیز بیگ صاحب اس وقت الجمعیت کے ایڈیٹر تھے، انہوں نے کیا تھا۔ مولانا نے اس پر مقدمہ لکھا اور بعض نوٹ لکھے، لیکن میں بہت ادب سے اور سب سے معافی کے ساتھ یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ میں نے وہ اصل رپورٹ دیکھی ہے، یہ ترجمہ اس کے مطابق نہیں ہے، اس کے بہت سارے حصے اس میں سے نکال دیے گئے ہیں اور اس کی ترتیب بھی بدل دی گئی ہے۔ اب ایک اور صاحب نے اس کو پوری فائل سامنے رکھ کر اس کا ترجمہ کیا ہے، اس پر نوٹ لکھے ہیں، ان کا کام پورا ہو چکا ہے، اور امید ہے کہ جلدی وہ کتاب تقریباً 500 صفحے میں شائع ہوگی۔ مولانا نے ایک اور جو سب سے بڑا کارنامہ ہے جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ مولانا کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا، وہ ان کی کتاب علماء ہند کا شاندار ماضی ہے۔ علماء ہند کا شاندار ماضی مولانا نے مراد آباد کے زمانے قیام میں لکھا تھا، اور اس وقت یہ چھوٹے سائز پر تقریباً 950 صفحات پر چھپی تھی، اور اس وقت اس کے 5 حصے تھے، لیکن چونکہ اس کتاب میں 2 عنوانات بہت خطرناک تھے، ایک تحریک سید احمد شہید کا اور ایک
1857 کا۔ اس لیے انگریز نے اس کتاب کو اپنے خلاف بغاوت سمجھا اور یہ سمجھا کہ اس کے ذریعے سے عام مسلمانوں کو بغاوت کی ترغیب دی جا رہی ہے، جہاد کے لیے تیار کیا جا رہا ہے، اس لیے کتاب ضبط کر لی گئی تھی اور اس کے نسخے جہاں جہاں بھی تھے پولیس نے چھاپے مار کر وہ نکال لیے تھے اور ان سب کو ضائع کر دیا تھا۔ لیکن اس کا ایک نسخہ میری ذاتی لائبریری میں بحمداللہ موجود ہے، یہاں تک کہ سہارنپور اور دیوبند تک چھاپے مارے گئے۔ شیخ نے اپنی ڈائری میں لکھا ہے، مولانا زکریا صاحب نے، کہ تلاشی کتب خانہ زکریا مورخہ 15 ذی الحجہ 14 جنوری 1941 در سلسلہ مسلمانوں کی شاندار ماضی بوقت 11 بجے دوپہر 3 پولیس مین حوالگی ایک نسخہ۔ پولیس آئی، شیخ کے گھر کا اور کتب خانے کا جائزہ لیا اور ایک نسخہ جو اس کا ملا تھا وہ لے کر چلی گئی۔ تو یہ کتاب گورنمنٹ نے ضبط کر لی تھی اور اس کے بعد مولانا کو سزا ہوئی تھی، مولانا 2 سال جیل میں رہے تھے، اور جب واپس آئے تو آتے ہی وہ کسی نے کہا نا کہ بڑھتا ہے ذوق جرم میرا ہر سزا کے بعد، وہاں سے آتے ہی اس پر نظر ثانی شروع کر دی تھی اور مولانا نے بعد میں اس کو 4 حصوں میں مرتب کیا، اور جو 5واں حصہ علماء دیوبند پر تھا اس کو علماء حق اور ان کے کارنامے کے اعتبار سے نام سے الگ مرتب کر کے 2 جلدوں میں شائع کیا۔ اور پھر مولانا نے اس کا ایک ضمیمہ بھی لکھا، اس ضمیمے کا تذکرہ علماء ہند کی شاندار ماضی میں ہے جس کا نام ہے عہد بربادی، لیکن یہ کتاب چھپی ہے مغلوں کا دور زوال کے نام سے ہے۔ یہ مولانا کی تصانیف کی خدمت ہے، مولانا ہندوستان کے بے نظیر لوگوں میں سے تھے، اور اللہ تعالیٰ ہماری قوم میں ملت میں ایسے افراد دوبارہ پیدا فرمائیں کہ جو اپنے آپ کو پیچھے رکھ کر ہر طرح کی قربانیوں کے لیے تیار ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی خیر خلقہ علی سیدنا محمد۔ اجازت ہو جو باتیں ہو اس سے الگ